اس آواز کو کوئی روکے گا تو قیامت کے روز میں اس کا گریبان ضرور پکڑوں گا۔ 20 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد پروڈیوسر جو ہے وہ جب سنیما میں جاتا ہے، سنیما اونر ہے، وہ 50% کا پارٹنر اس کا بیٹھا ہے، 50% اس نے لینا کہ وہ لوگ جو سردی کو اور بھوک کو اپنے محل کی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں، وہ کیا جانے کہ سردی کیا ہوتی ہے اور بھوک کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یا تو بھوک کو مٹانے کے لیے بغیرت ہو جائے یا پھر بھوک کو سینے سے لگا کر مر جائے بے بسی کی موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصرالدین دی لیجنڈ آف ناصرالدین شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو میری انڈسٹری سے متعلق ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی اور میری ذات سے متعلق ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اور سب سے پہلا میرا جو خطاب ہے، یہ سب سے پہلے جو میری توجہ ہے وہ میں پنجاب کی وزیرہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہوں۔ اگر ان کو میری یہ آواز کسی طریقے سے پہنچ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، اور اگر اس آواز کو کوئی روکے گا تو قیامت کے روز میں اس کا گریبان ضرور پکڑوں گا کہ میری اس آواز کو، جو کہ میری ذات کے لیے نہیں تھی، میری انڈسٹری کے لیے تھی، میرے غریب رائٹرز کے لیے تھی، اس آواز کو صاحب اقتدار تک کیوں نہیں پہنچنے دیا۔ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ میں کارکردگی مریم نواز صاحب کی دیکھ رہا ہوں وہ فوری نوٹس لیتی ہیں اگر وہ اس قابل ہو، اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر ان کی گہری نظر ہے اور وہ اس پروگرام کو آگے بڑھا بھی رہی ہیں۔ تو اس سے مجھے بھی حوصلہ افزائی، اور میں نے سوچا کہ میں ان کو اپنی عرضداشت پہنچا دوں، اور اگر میں 1 مہینہ انتظار کروں گا، اگر میری یہ عرضداشت ان تک نہ پہنچی یا ان کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہ آیا تو پھر میں مجبوراً مریم نواز صاحب کے دفتر کے پاس جاؤں گا۔ جہاں تک مجھے جانے کی اجازت ملے گی وہاں رک کر میں ایک تخت پوش، ایک کپڑا بچھا کر وہاں بیٹھ جاؤں گا اس انتظار میں کہ جب بھی مریم نواز صاحبہ جانے لگے یا آنے لگے، ان کی میرے اوپر نظر پڑے تو وہ گاڑی روک کر اتنا پوچھے میں کیوں بیٹھا ہوں۔ تو مجھے تو صرف 5 منٹ چاہیے مریم صاحبہ آپ کے، ان 5 منٹ میں میں صرف بولوں گا، آپ سنیں گی، اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے۔ تو پرابلم یہ ہے، جو مسئلہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ، آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک پیکج دیا، بہت اچھا کیا، پروڈیوسر کو 1.5 کروڑ روپیہ مل گیا، کوئی 26 آدمی ہے، کوئی 30 کہتا ہے، جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ آپ نے کتنوں کو دیا اور کیوں دیا اور کیسے دیا۔ میرے انڈسٹری کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو ملا، وہ سب میرے کراچی کے ہوں، پشاور کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، اور اس کا فائدہ بھی ہوا کہ ہلچل سی مچ گئے پاکستان فلم انڈسٹری میں، اور میری فلم بلا کی ریلیز نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ہی نہیں، سینما انڈسٹری کو بھی ہلایا ہے کہ سنگل سکرین ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، وہاں سے پروڈیوسر کو پیسہ بھی آتا ہے، اور ڈیجیٹل یہ جو لیٹسٹ سینما ان سے جب فلم اتار دی جاتی ہے یا جو اس کے جب شو ختم کر دیے جاتے ہیں تو پروڈیوسر جو ہے اس کے لیے وہ فلم وہاں مردہ ہو جاتی ہے اور وہ ڈی پی سی گھر لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ پرانے دور میں ہمارے پروڈیوسر کی بچت مریم صاحبہ اس لیے تھی، اور انڈسٹری پر عروج اس لیے نہیں تھا کہ فلمیں اچھی بنتی تھی یا رائٹر اچھے تھے یا ڈائریکٹر اچھے تھے، نہیں، سب کچھ ایسے ہی تھا جیسے آج ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت سرکٹ میں 200 سنیما تھا، فلم لگتی تھی، اس میں فلم بنتی تھی 40 سے لے کر 60 تک، 70 تک، 80 تک، حد 90 لاکھ تک بنتی تھی، اور اس میں یہ سارے اسٹیشن سرکٹ کے بک جاتے تھے، جس میں راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، بہاولپور وغیرہ وغیرہ، لاہور کی سائڈیں، میلے۔ تو اس کی 40 سے لے کر فلم کی کاسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب ہے 30 سے لے کر 45 لاکھ تک بکنگ ہو جاتی تھی، جس کا مطلب ہے اگر پروڈیوسر نے 70 لاکھ لگایا ہے تو اس کا 45 لاکھ ریلیز پر اس کی جیب میں ہوتا تھا، اس کے بعد رسک رہ جاتا تھا 25 لاکھ روپے کا۔ تو مریم صاحبہ وہ ہوتا یہ تھا کہ فلم ڈیڈ فلاپ بھی ہو گئی ہے نا، تو اگلے دن پروڈیوسر نئی فلم کی اوپننگ کر دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 200 جو سرکٹ کا سنیما تھا اس میں اس کے پرنٹ جاتے تھے، اور 1 سال تک پرنٹ پورے سرکٹ میں گھومتے رہتے تھے، 5000 لے کر 15000 20,000 روپے تک وہ اسٹیشن ہوتے تھے، 3000 کے بھی ہوتے تھے، میلے الگ ہوتے تھے۔ وہ سرکٹ سے جو 25 لاکھ روپیہ ہے وہ نہ صرف 25 لاکھ آتا تھا بلکہ وہ 50 لاکھ کی صورت میں آتا تھا۔ لہٰذا ہماری انڈسٹری میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پروڈیوسر ان ہوتا تھا، کوئی نیا فائنانسر ان ہوتا تھا، اور موج سی بہاریں تھی، ایک کمال قسم کا کام چل رہا تھا۔ لیکن سلطان رئی کے انتقال کے بعد، ڈیتھ کے بعد جو حادثہ ہوا
وہ لوگ جو سلطان رائے کی فلمیں دیکھتے تھے، ایک مخصوص طبقہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے چینل کو انٹروڈیوس کرایا، چینل آ گئے، انٹرٹینمنٹ کے انداز بدل گئے، پبلک کے پاس چوائس آ گیا، لہٰذا لوگ سنیما میں جانا ختم ہو گئے۔ لوگ گھر پہ بیٹھے بیٹھے، ڈرامہ انڈسٹری بڑے عروج پر چلی گئی، نیٹ فلیکس آ گیا، امیزون آ گیا، اب تو OTT بھی آ گیا، تو اتنے چوائس تھے کہ سنیما میں جانے والے لوگ کم ہو گئے۔ اس کے رزلٹ یہ ہوا کہ سنیما جو ہے وہ گرنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ مریم صاحبہ، جو میں نے سنا ہے کہ سنیما کی جگہ سنیما ہی بنے گا، یہ کوئی لا ہے یا آرڈر ہے، سنیما کی جگہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی، کیونکہ تفریح عوام کی ضرورت ہے، لیکن سنیما گرتے رہے، اس قانون کی دھجیاں اڑتی رہی اور ان کی جگہ پلازے بن گئے، سنیما رہ گئے چند۔ تو اس چند سنیما کا رزلٹ یہ ہو کہ پروڈیوسر نے فلم بنانی بند کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نقصان تھا، سارا رسک تھا۔ اب جو مریم صاحبہ فلم لگتی ہے نا، فرض کرو اب فلم کروڑوں میں بنتی ہے، بالکل نئی کاسٹ بھی اگر لینا، بالکل نئی کاسٹ اور ڈائریکٹر بھی نیا اور سارا کچھ سسٹم بچا کے، پھر بھی 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپیہ تک لگ جاتا ہے۔ اور 2 کروڑ روپے یا 2.5 کروڑ روپے ایک رقم ہے، وہ ایک آدمی کے لیے، اور جب وہ رسک پہ ہوتی ہے تو آدمی کی چارپائی گھومتی ہے۔ ورنہ فلم اچھی جو ہے وہ 8 کروڑ سے شروع ہوتی ہے، اور بہت اچھی فلم جو ہے وہ 20 کروڑ تک جاتی ہے۔ تو 20 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد پروڈیوسر جو ہے وہ جب سنیما میں جاتا ہے تو آگے جو سنیما اونر ہے وہ 50% کا پارٹنر اس کا بیٹھا ہے، 50% اس نے لے لینا۔ آگے فرض کرو فلم اگر 20 کروڑ کی جو فلم ہے وہ 60 کروڑ روپے کا بزنس کرے، تو مریم صاحبہ پروڈیوسر کے صرف پیسے پورے ہوتے ہیں، اس کی وہ محنت، اس کی خرابی، اس کا لینا دینا، وہ سب جو تھا وہ کچھ نہیں اس کے بدلے ملتا۔ ہاں، اس کے آگے پھر مزید بزنس کرے تو وہ اس کا پرافٹ ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ فلم کا پہلا شو چلتا ہے، جب اس کا رسپانس کچھ صحیح نہیں ہوتا تو جو سنیما اونر ہے اس کے 3 شو سے 2 کاٹ کے کسی دوسری فلم کو دے دیتا ہے، اس کے شو کاٹ دیتا ہے۔ وہ کٹتے کٹتے ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد وہ فلم جو ہے فارغ کر کے پروڈیوسر کو واپس ڈی پی سی چلی جاتی ہے۔ اب وہ کہیں بھی نہیں لگا سکتا، اور جس فلم کو پہلے دن سے جیسے شو کم ہو وہ دوبارہ کسی سنیما میں لگتی نہیں، اور لگتی تو سنیما لگاتا نہیں، سنیما فریش فلم لگاتا ہے، انڈیا کے لگا لے گا، انگلش لگا لے گا، کوئی نئی فلم لگا لے گا۔ تو اس میں وہ کروڑوں روپے ڈبونے والا آدمی جو ہے وہ دوبارہ فلم بنانے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو پاکستان کے مشہور سنگر علی ظفر کی مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک فلم بنائی طیفہ ان ٹربل، مریم صاحبہ وہ سپر ہٹ فلم ہوئی، لیکن اس فلم کا جو بزنس تھا وہ 38 کروڑ روپیہ ہوا۔ تو جب علی ظفر سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کتنا نفع ہوا، تو اس نے کہا میرا 2 کروڑ روپیہ نقصان ہے۔ اب 2 کروڑ روپیہ نقصان اس کا کیوں ہے کہ اس کا 13 کروڑ روپیہ لگا ہوگا، 39 کروڑ کرتی تو اس کا پیسہ پورا ہوتا، فلم نے 38 کروڑ کیا، اس کا 2 کروڑ نقصان ہو گیا۔ پھر اس نے سپر ہٹ فلم کے بعد اتنا عرصہ فلم نہیں بنائی، حتیٰ کہ اب اس کو پیسے ملے تو ہو سکتا ہے وہ فلم بنائے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے آپ کو سنائی مریم صاحبہ کہ پروڈیوسر کیسے بچ سکتا ہے۔ پروڈیوسر اس وقت بچے گا جب سرکٹ میں سنگل سکرین کے چھوٹے سینمے ہوں گے، 50 سیٹ کے یا 100 سیٹ کے۔ یہ ڈیجیٹل سینمے جو سینمے چل رہے ہیں یا نیٹ فلیکس وغیرہ چل رہے ہیں، یہ کیو سینما ہے، یہ وہ اعلیٰ قسم کے سینمے جہاں 2400 کا بھی ٹکٹ ہے، 3000 کا بھی ہے، 3600 کا بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو سینما دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو تفریح کی ضرورت ہے، وہ لوگ ہیں مریم صاحبہ جو 2400 روپیہ نہیں خرچ کر سکتے، ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہے۔ وہ ریڑھی والے، وہ کوچوان، وہ مزدور، وہ غریب لوگ جو روٹی کے لیے ترستے ہیں اور پرابلم میں ہوتے ہیں، وہ کہاں سے اتنے پیسے خرچ کریں گے؟ وہاں سینما تک پہنچنے کے لیے، آنے جانے کے لیے پیسے چاہیے۔ اب اس وقت ایک آدمی اگر فلم دیکھنا چاہتا ہے نا، تو آنے جانے کا کرایہ خرچ ڈال کے تو اس کو کم از کم 3000 سے 4000 روپے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں جس فیملی کے 5 ممبر ہیں وہ فلم کیسے دیکھیں گے؟ ان کے لیے چھوٹے سرکٹ میں سینما چاہیے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، اور یہ تجویز جو تھی یہ ہمارے سابق پروڈیوسر ایسوسی کے جو چیئرمین تھے ذوالفقار علی مانا، یہ ان کی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی، کاش اس پہ عمل ہوتا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پروڈیوسروں کو پیسے دینے کے بجائے سرکٹ میں ان پیسوں سے سینما بنا دیں، پروڈیوسر خود بخود زندہ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں مانا گیا، کیونکہ جو پروڈیوسر تھے ان کا زور یہ تھا کہ ہمیں پیسے ملے، چلو آپ نے پیسے دے دیے۔ مریم صاحبہ میری اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، اور یہ پروڈیوسر میرے سے ناراض نہ ہو، کہ جن لوگوں کو پیسے مل گئے 26 لوگوں کو، ان کو پہلے دیکھیں کہ یہ فلم بناتے، اور فلم بناتے تو کیسی بناتے، آگے پیسے پھر ریلیز کریں۔
اس لسٹ کو جو 2 نمبر لسٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے کبھی اور باقی کو دیکھو ان کو پیچھے کر دے. ان کے پیسوں سے جو وہ پیسہ آپ کے پاس ہے ایک پروڈیوسر کو دینے کے لیے 3 کروڑ روپے آپ کے پاس, تو مریم صاحبہ 3 کروڑ روپے میں آج بہترین سنیما بن جاتا ہے سرکاری زمین پر. اپنی سرکاری زمین پر ہر چھوٹے شہر میں ایک سنیما بنائیں, ان سنیموں سے آدمی رکھے, کرایہ ملے گا حکومت کو, اور جو فلم لگے گی اس کا شیئر بھی ملے گا. دل کرے شیئر لے لے, دل کرے کرایہ لے گے, آپ کی ایک مسلسل انکم ہوگی, آپ کے اس سنیمے کے پیسے واپس آ جائیں گے. اس پیسوں سے آپ پھر اور مزید شہروں میں سنیمے بنائیں. یہ پروڈیوسر جو ہے آپ یقین کریں جب ان کو یہ سرکٹ میں سنیمے ملیں گے ہر پروڈیوسر فلم شروع کر دے گا, کیونکہ 3 کروڑ سے فلم نہیں بنتی, فلم 6-7 کروڑ سے بنتی ہے. جنہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ لیا ہے نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فلم بنا لیں گے. ان کو کوئی پارٹنر ڈھونڈنا پڑے گا یا اپنے گھر سے 3-4 کروڑ 5 کروڑ روپے کا رسک لینا پڑے گا. اور اگر ان کی میرے منہ میں خاک فلم فلاپ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی دوبارہ فلم نہیں بنائیں گے. آپ ان کو 1.5 کروڑ روپیہ دیں گے, وہ بھی نہیں لیں گے. لہٰذا آپ ان کے لیے سنیمے بنا دیں, یہ میری ریکویسٹ ہے. اس پر غور کیجئے گا, ماہرین کے ساتھ مشورہ کر لیجئے گا, پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو بھی بلا لیجئے گا, کیونکہ شہزاد رفیق صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تجویز بھیجی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر جہاں سرکاری زمین وہاں ہر ریلوے اسٹیشن پر ایک سنیما بنایا جائے. یہ بات بھی کوئی غلط نہیں ہے, لیکن ہر ریلوے اسٹیشن پر جو سنیما ہے شاید وہ انڈسٹری کو وہ نہ کر سکے, کیونکہ سنیما شہر میں ہو اگر وہاں لوگوں کے لیے آنا جانا بہت آسان ہوتا ہے. لہٰذا ریکویسٹ میری یہ ہے کہ کہیں بھی بنائیں, لیکن سنگل اسکرین سنیمے جو ہیں وہ بنائیں, خواہ 50 سیٹ کے بنائیں. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس انڈسٹری کا ریوائول ہو جائے گا, اور پروڈیوسر بغیر آپ سے پیسے لیے فلمیں بناتے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری فلم فرسٹ رن جو ریلیز ہوئی ہے بڑے سنیموں میں, یہاں سے اگر نہیں آیا تو ادھر سے آ جائے گا سرکٹ سے. آپ دیکھیں جو بلا ریلیز ہوئی ہے تو جو مین تھیٹر ہے جو ڈیجیٹل سنیمے ہے وہاں اس کا وہ بزنس رش نہیں ہے جو کیپٹل سنیما تھا جو سنگل اسکرین تھی. وہاں ایک دن میں 30 لاکھ روپے اس فلم نے کیا ہے, اور ابھی تک وہ فلم اسی زور و شور سے جاری ہے, چل رہی ہے. تو اب جو سنیمے جو پہلے پرانے طرز کے تھے لوگ سوچ رہے ہیں جیسے شیخ اوپرہ میں کوئی وہ سنیما ہے فلاں جگہ کسی اور سنیما کہ اس کو رینوویٹ کر کے اپڈیٹ کیا جائے جیسے کیپٹل اور اوڈین کو کیا ہے. تو ایک تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز ایسا کریں. دوسری بات, مریم صاحبہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ رائٹر ایسوسی ایشن کا میں چیئرمین ہوں, اور ایک ہی میرا ایجنڈا تھا جب میں چیئرمین بنا تھا, کیونکہ کہانی تو میں کسی کو لکھانا سکھا نہیں سکتا, رائٹر خود کہانی لکھنا جانتا ہے. جتنے رائٹر اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ ساری میرے سے اچھے ہیں. میں آپ کو ان کا نام لے کر بتا سکتا ہوں. جو آپ سے گھر نہیں مانگیں گے, نمبر 1 ناصر دیو نہیں مانگے گا, خلیل الرحمن قمر نہیں مانگے گا, سید نور نہیں مانگے گا, پرویز کلیم بھی نہیں مانگے گا. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے باقی رائٹروں کی میں نے تفصیل نہیں لی, لیکن ان میں شاید وہ 25 کے رائٹر ہیں, ان میں سے شاید کوئی ایک آدھا اور ہو جس کا اپنا گھر ہو, ورنہ کسی کے گھر اپنا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ فنکاروں کا پرستار بھی ہے اور فنکاروں کو جانتا بھی ہے. شہباز شریف صاحب بہت اچھے گانا بھی گاتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی گانے گاتے ہیں, اور انڈسٹری سے متعلقہ بھی ہے کہ کہانی کی جو بنیاد ہے وہ صرف رائٹر ہے. اگر کہانی کمزور ہے تو ڈیوڈ لین ہو, سیسل بی ڈی مل ہو, نظر الاسلام ہو, سبھاش گھئی ہو, حسن عسکری ہو, کوئی ڈائریکٹر ہو, سید نور ہو, فلم نہیں چلا سکتا. میں آپ کے سامنے مثالیں ان کی, انہی ڈائریکٹروں کی فلم دیکھ رہے ہیں. فلمیں جو ہٹ ہوئی ہیں وہ ان کی ڈائریکشن سے ہٹ نہیں ہوئی ہیں. اگر ڈائریکٹر کی ڈائریکشن سے فلم ہٹ ہو, ہر فلم ہٹ ہو, ہر ڈائریکٹر بہت اچھے شاٹ لے سکتا ہے. فلم وہی ہٹ ہوتی ہے جس میں رائٹر ہٹ ہوتا ہے. رائٹر ہٹ ہے تو ڈائریکٹر بھی ہٹ ہے, پروڈیوسر بھی ہٹ ہے, ایکٹر بھی ہٹ ہے. اگر رائٹر ہٹ نہیں ہے نا, نہ کوئی ڈائریکٹر ہے, نہ کوئی پروڈیوسر ہے, اور نہ ہی کوئی ایکٹر ہے. جنہوں نے یہ انڈسٹری ایجاد کی تھی اس کے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کا, جس کا کنفرم نام مجھے نہیں ہے, لیکن بڑے ڈائریکٹروں میں ایک ڈائریکٹر تھا, جیسے ڈیوڈ لین ہو گیا, سیسل بی ڈی مل ہو گیا, یا کوئی اور جو بھی تھا بڑا ڈائریکٹر تھا. اس سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ فلم کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے میکنگ میں. اس نے کہا سبجیکٹ. اس نے کہا آفٹر دیٹ. اس نے کہا سبجیکٹ. اس نے کہا آفٹر دیٹ. اس نے کہا سبجیکٹ. نتھنگ از امپورٹنٹ ایکسیپٹ سبجیکٹ. اس کے بعد تو صرف شوٹنگ ہے. تو مریم صاحبہ
ان رائٹرز کو مجھے بتائیں وہ رائٹر کیسے فلم لکھ سکتا ہے جس کو آج 460 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول ملے گا. تو مریم صاحبہ آج ایک ملازمہ نے گھر میں آ کر کہا کہ پہلے وہ سلام کرتی تھی السلام علیکم، یہ میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ وہ سلام کرتی تھی اور کہتی تھی صاحب جی آپ کیسے ہیں. آج وہ آئی ہے تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھا دیں. میں نے پوچھا جی کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں ڈبل کرایہ دے کر آئی. تو مریم صاحبہ یہ جو جس طریقے سے بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، گیس کے بڑھ رہے ہیں، جو گھر میں سلنڈر ہم یوز کرتے ہیں 550 کا وہ ہو گیا 1 کلو، تو آپ بہتر سوچ سکتی ہیں. لیکن مجھے آج ٹالسٹائی کا ایک فقرہ یاد آ رہا، مریم صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو سردی کو اور بھوک کو اپنے محل کی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں وہ کیا جانے کہ سردی کیا ہوتی ہے اور بھوک کیا ہوتی ہے. تو آپ نے تو خیر اس گھر میں آنکھ کھولی ہے، سونے کے چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہیں، لیکن ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اور پڑھ لکھا آدمی ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. لہذا محسوس کریں. یہ رائٹر جو میرے ہیں یہ اتنے اپنی انڈسٹری کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ رائٹر آدمی ریڑھی نہیں لگا سکتا، ایک رائٹر آدمی نان نہیں بیچ سکتا، ایک رائٹر آدمی پکوڑے نہیں نکال سکتا. رائٹر آدمی صرف کہانی سوچتا ہے، یہ اس کا پیشن ہوتا ہے، یہی اس کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، کیا فرق پڑے گا مریم صاحبہ آپ کو؟ ایک کسی سرمایہ دار کو آپ فون کریں گی نا کہ 30 پلاٹ دے دو 3 مرلے کے، تو اس نے آگے انکار نہیں کرنا. اس کے آگے میرا کام ہے کہ میں ان کو گھر کیسے بنوا کر دیتا ہوں، آپ پلاٹ دے دیں اور اس کا آ کر افتتاح بھی آپ کریں. یہ ریکویسٹ ہے مریم صاحبہ میری، ورنہ رائٹر جو ہے انڈسٹری سے غائب ہونا شروع ہوگا. تاج محل کا نقشہ بنانے والے رائٹر پھر ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں بیٹھ کر کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو جائیں گے. کوئی پکوڑے بیچے گا، کوئی ریڑھی لگائے گا، اور آپ کی حکومت کے بارے میں سوچے گا کہ اس نے اپنے ان فنکاروں کے لیے جو ہمارے کلچر کے امین ہیں، جو قلم کے محافظ ہیں، جن پر اللہ الہام کرتا ہے، ان لوگوں کو آپ نے نظر انداز کیا تو آپ نے اپنے کلچر کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے قوم کے دانشوروں کے ساتھ ظلم کیا. یہ ظلم پلیز نہ کریں، ان کو سنبھال کر رکھیں. صرف اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان میں سے ایک ایم پی اے کا اگر صرف پیٹرول آپ واپس لے لیں نا تو آپ ان میں سے 4-5 رائٹروں کے پلاٹ خرید سکتی. تو کیا وہ پلاٹ کے ان کے لیے پیٹرول ضروری ہے؟ کیا وہ پیٹرول کے محتاج ہے؟ پیٹرول ان کا فری، اور پھر وہ گاڑی ان کے لیے فری ہوتی ہے کہ ان کے لیے پیٹرول فری ہے جو ایم پی ہے. مریم صاحب یہ آپ کے نالج میں ہے، یقیناً ہوگا کہ پھر وہ پیٹرول جو ہے ان کے بیٹے کی گاڑی بھی فل ہوتی ہے، بھتیجے کی بھی فل ہوتی ہے، چچا کی بھی فل ہوتی ہے، کزن کی بھی فل ہوتی ہے، بیوی کی بھی فل ہوتی ہے. 10-15 گاڑیاں پیٹرول فری یوز کرتی ہیں مریم صاحبہ. گیس بھی ان کو فری، جہاز کے ٹکٹ بھی ان کو فری، ہر چیز فری، تنخواہ الگ، اور سارے کروڑ پتی لوگ ہیں. کیا پاکستان کے اندر کسی غریب کے لیے کوئی کروڑ پتی سوچ نہیں سکتا؟ ہم ہندوستان کی جب مثال دیں، وہاں سیلاب آیا 5 ارب روپیہ سلمان خان نے دیا. یہاں پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ مریم صاحبہ آپ اپنے پیسوں کی اگر زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو رائٹروں جیسی 50 کالونیاں جو ہے آپ کی زکوٰۃ سے پوری ہو سکتی. کوئی یہاں فنکار، کوئی ایسا سرمایہ دار نہیں جو سوچے. اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں ہے مریم صاحبہ. جو پیسہ آپ نے اپنی ذات پر خرچ کیا اس کا حساب ہوگا. جو پیسہ کسی غریب کے لیے خرچ کریں گی اس کا حساب بھی نہیں ہوگا اور اس کا اجر بھی ملے گا. پیسہ وہی آپ کا ہے جو کسی کے لیے خرچ کیا آپ نے، وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے یا جو آپ کے بینک میں رہ جائے گا. جب آپ قبر میں جائیں گی وہی پیسہ کام آئے گا جو کسی غریب کو دیا ہوگا، کسی غریب کے لیے خرچ کیا ہوگا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ اس پر غور کریں اور ہماری رائٹر ایسوسیشن کو پلاٹ ضرور دیں. اور جو باقی میں نے آپ سے درخواست کی ہے وہ بھی سوچیں. باقی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. آپ لوگوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، گیس کی بڑھا دی، سب کچھ بڑھا دیا. جیسا بھی ہے اب ہم آپ کے خلاف آواز تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سوچیے گا ضرور کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری بھوکی رہ گئی، ایک کتا بھوکا رہ گیا اور مر گیا تو قیامت کے روز مجھ سے اس کا سوال ہوگا. مریم صاحبہ بہت سارے غریب، بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یا تو بھوک کو مٹانے کے لیے بغیرت ہو جائے
یا پھر بھوک کو سینے سے لگا کر مر جائیں بے بسی کی موت؟ تو اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے، شہباز شریف نے دینا ہے، آصف زرداری نے دینا ہے، سید عاصم منیر نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ اللہ حافظ۔